تو اس سلسلے میں بہت سادہ سی بات یہی ہے کہ کوئی نیا کام نہیں ہوا، سوشل میڈیا پر آنے کی وجہ سے موضوع بحث بن گیا۔ دارالعلوم کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ وہ بے موقع مسائل چھیڑے یا ابھارے، بالکل نہیں۔ اور لوگ دارالعلوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملت ان حالات کا شکار ہے، ان حالات میں ہم کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، تو معاف فرمائیں، یہ بات آپ سمجھانے والے حضرات جتنا سمجھتے ہوں گے ہم بھی سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم کچھ سمجھتے ہیں، حالات کا بھی ہمیں پتا ہے اور زمانے کے تقاضوں کا بھی الحمدللہ پتا ہے۔ ہم کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرتے ہی نہیں ہیں، کھڑے ہوئے مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ اب موضوع پر آ جائیں، خاص طور سے اس سلسلے میں مجھے جو بات کہنی ہے، لمبی بات نہیں کرنا چاہتا تاکہ آپ توجہ سے سن کر یاد بھی رکھ سکیں۔ جو بات کرنی ہے وہ اپنے طلبہ سے کہنی ہے بنیادی طور پر، اور اپنے طلبہ کا مطلب دارالعلوم دیوبند ہو یا دارالعلوم مکہ ہو یا دیگر مدارس ہوں، دیوبند سے باہر جو ہمارے مدارس ہیں ان سے کہنا ہے کہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو لوگ چھپ کر کام کرتے ہیں بہت سے مقاصد کے لیے، اللہ خوش رکھے، جنید میاں کو انہوں نے تو بہت سے راز فاش کر دیے ان کے، وہ ماحول کا اور نوجوانوں کے جذبات کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور عام طور پر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے کہ الفاظ کو عمل سمجھ لیتے ہیں، یا لفاظی کو، یا اور آسان کریں گفتار سے غازی کو کردار کا غازی مان لیتے ہیں۔ دو باتیں بطور مثال سمجھی جائیں، میں کوئی جماعت اسلامی کے لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو حضرات ہیں، ذاتی طور پر اچھے لوگ ہیں، کردار کے، اخلاق کے، مزاج کے، جذبات کے بہت اچھے لوگ، میری ان سے ملاقاتیں ہیں، امیر جماعت اسلامی سے بھی، جو موجودہ امیر ہے ان سے بھی، اور جو ان سے پہلے تھے ان سے بھی، اور جو اور ذمہ دار ہیں ان سے بھی، اور پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں، معلومات بھی رکھنے والے ہیں، اور ملی مسائل میں تعاون کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو ذاتی طور پر کسی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن نظریے کے بارے میں بات کریں تو لفظوں میں جہاد کس نے زیادہ کیا اور عمل میں کس نے کیا، تاریخ دیکھتے ہیں۔ ایک دوسری مثال، قرآن کے بارے میں باتیں زیادہ کس نے کی اور قرآن کو پھیلایا کس نے زیادہ۔ اب اللہ کا ہمارے اوپر ایک تانا ہے کہ صاحب آپ قرآن کو پھیلاتے ہیں، آپ قرآن کرتے ہیں، جو معلوم ہے اس میں کہہ رہا تھا وہاں خورشید صاحب کے حوالے سے کہ وہ چند لوگ بیٹھے کے ہوتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ قرآن کے سلسلے میں بیدار نظر آتے ہیں بہت سے علاقوں میں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی فکر کے نتیجے میں کتنے لوگ قرآن پڑھے اور کتنے لوگوں کو قرآن کی صحیح فہم عطا ہوئی، اس کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہو جائے۔ حالات ایسے ہیں کہ آدمی کو جذباتی باتیں اچھی لگتی ہیں تو ہمارے طلبا ان جذباتی باتوں کو سن کر وہاں جاتے ہیں، ورنہ سیدھی سادی بات ہے کہ تاریخ صرف اس صدی کی تاریخ نہیں، 14 صدیوں کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو جن کو صوفی کہا جاتا ہے، جن کو متکشف کہا جاتا ہے، جن کو بسم اللہ کی گنبد میں بند سمجھا جاتا ہے، جن کو چار دیواری کا قید سمجھا جاتا ہے، سمجھے تو انہیں پوڑیوں پر بیٹھ کر حکومتوں کے درجے پڑھتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر ایک کشش
جذباتی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ابھی جس کی طرف اشارہ ہوگا مغرب کا مقابلہ، تو اس کے بارے میں بھی تجربے سے معلوم ہے۔ تو انہوں نے بات کہی ہے، ایک تجربہ ہے کہ مغربی تہذیب کے بارے میں انہوں نے اگر کوئی حقیقی کام کیا ہے تو ان کے ماننے والے مغربی تہذیب سے کتنے دور ہیں، ظاہری طور پر ہی دیکھ لیں کتنے دور ہیں، ان کے لباس، ان کی فضا بتائی کو دیکھ لیں کہ وہ کتنی مغربیت سے دور ہیں۔ آپ اصولی بات سمجھیں کہ شریعت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور قیامت تک کے لیے نازل ہوئی، اور یہ طے کر کے نازل ہوئی کہ ہر دور میں یہ شریعت پوری حفاظت کے ساتھ چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے دین کو سیکھا، الفاظ کو بھی سیکھا، معانی کو بھی سیکھا، اعمال کو بھی سیکھا، مزاج کو بھی سیکھا، اور یہ ساری چیزیں اپنے بعد والوں تک منتقل کی۔ پھر انہوں نے اپنے بعد والوں تک تسلسل، یہ اس امت کی ہدایت پر قائم رہنے کے سلسلے میں لازمی صفت ہے۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، مختلف الفاظ سے حدیث آئی ہے، یہ اس کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ اور لا تجتمع امتی علی الضلالہ، الفاظ کے بارے میں کلام ہے لیکن معنی کے مضمون بھی صحیح ہے، اور اسی حدیث کی بنیاد پر ہے یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو بالکل یہ سادہ اصول ہے کہ جس نظریے کو مان کر امت کے ایک بڑے طبقے کو یا کچھ وقفے کو، زمانی وقفے کو گمراہ ماننا لازم آئے، غلطی پر ماننا لازم آئے، وہ نظریہ غلط ہے، یہ پکی بات، یہ اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے صحابہ تک یا حضور تک چھلانگ لگانے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے مختلف بھائی کیا کرتے ہیں کہ حدیث میں عمل کرتے ہیں، کئی طرح کے مجتہدین کو نہیں مانتے، ان کے مقلدین کو نہیں مانتے، ان کے علماء کو نہیں مانتے۔ تو یہ جو بیچ کا تسلسل ہے اس کو ختم کر دیا، چھلانگ کہاں لگا رہے ہیں، گمراہی ہو رہی ہے۔ اور آج کل تذکرہ بیچ میں آیا تھا، میں نام بھی نہیں دوں گا، موضوع بدل جائے گا، لیکن وہاں بھی یہ غلطی ہو رہی ہے۔ باقاعدہ صحابہ کو پیش کر کے اور صحابہ کے واقعات کی تشریح اپنے انداز سے اور ان سے کوئی مسائل اور مزاج کا استنباط اپنے ذوق سے کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ یہ تعلیم ہو رہی ہے کہ صاحب بزرگوں کے واقعات کو سناؤ، صحابہ کے واقعات سناؤ۔ ہم صحابہ کے بارے میں جتنے شمشیر برہنہ ہیں کون ہوگا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور صحابہ کا عمل کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے بعد والوں کو تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ تسلسل کے بغیر اس امت میں ہدایت کا قائم رہنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بنیادی غلطی تو ان سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے گویا امت میں ہدایت کے تسلسل کا انکار کر دیا، جو ابھی قرآن کی جان کو 4 بنیادی اصطلاحوں پر بات ہو رہی ہے۔ اور اس سے بڑی غلطی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کے سلسلے میں اجتہاد کو کسی بھی اصول سے آزاد کر دیا۔ سارے ائمہ مجتہدین نے اجتہاد کیا ہے اصول کے تابع ہوتا ہے۔ اصول فقہ جس کو کہا جاتا ہے، حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مضمون سنا تھا، چھوٹا سا اس کا کچھ یاد ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اصول فقہ کی کیا معنی ہے، باقی یا یفقہ ہو کے گھر کے معنی سمجھنا، تو اصول الفقہ کے اصل معنی ہے سمجھنے کے اصول، یعنی نصوص شریعت کو سمجھنے کے اصول، اور یہی اصول کسی بھی آدمی کے کلام کو سمجھنے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ایک بات کر رہا ہے اور اس بات کے ضمن میں ایک بات آئی ہے، تو آپ اس ضمن میں آنے والی بات کو اگر وہ 7 لفظوں میں آئی ہے اسے آپ نص تو کہہ سکتے ہیں، عبارت النص نہیں کہہ سکتے۔ عبارت النص وہ ہے جو اصل بات بیان کرتا ہے، ضمن جو بات آئی ہے چاہے وہ صراحت آئی ہو وہ نص ہے، عبارت النص نہیں ہے۔ تو اللہ کے کلام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ اصول بے حد ضروری تھے،
جن کو مجتہدین نے شروع سے استعمال کیا، اس اصول سے ہٹ کر جو آدمی نصوص کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہی کا شکار ہوگا۔ اور مودودی صاحب کا حال تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث صحیح تو ہے، مجھے عقل میں نہیں آتا، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر میں یہ جو آزادی ہے، نقصان کیا ہوا ہے؟ نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کی فکر کو ماننے والے، ایک بات اور، جدید تعلیم یافتہ طبقہ دین کی طرف آیا، یہ بڑا وہ ہے ان کا، بے شک ہے ایک بڑا طبقہ آیا ان کی تعلیم، ان کی تحریروں سے متاثر ہو کر، لیکن اصل دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ بے دین طبقہ دین کی طرف آیا، لیکن دین کون سا ہے وہ کس کی طرف آیا؟ آپ اس کو پورے صحیح دین کی طرف نہیں لائے، آپ نے اس کو بے دین سے کسی قدر دیندار بنا دیا یا دین سے محبت کرنے والا بنا دیا، لیکن دین کی صحیح فہم اس تک آپ نے نہیں پہنچائی ہے۔ یہ پکی بات ہے، جس کی جو ان کا بڑا کارنامہ ہے، اس کارنامے کا سکھ نہیں ہے، اس کا نقص ہی ہے کہ انہوں نے دین کی وہ صحیح تشریح نہیں پڑھی، لہٰذا ان کی فکر سے جو طبقہ تیار ہوا اس سب کے اندر آزاد فکری پیدا ہو گئی۔ اور میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں، بہت معمولی سا بے علم آدمی ہوں، لیکن میں بچپن سے جماعت اسلامی کے اتار چڑھاؤ کا مطالعہ مشاہدہ کرنا ہوں۔ میرا جو وطن ہے چھوٹا سا قصبہ ہے دنوں کا زیستپور، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید صاحب رحمہ اللہ، وہ وہاں کی گویا سب سے بڑی دینی شخصیت تھے، اور اس کے بعد یہ کہ تقریباً 50 برس پہلے زیستپور میں جماعت اسلامی کی شاخ قائم ہو گئی تھی باقاعدہ، اور ان کے بعد رشتے دار بھی تھے، تو ان سے گٹاکا چلتا تھا والد صاحب کا۔ اور یہاں گنگوں میں حکیم حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت حکیم گنگو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا جو مودودی صاحب سے براہ راست تحریری مباحثہ ہوا تھا، اور اس میں وہ اجتماعی وغیرہ ان کی تحریریں بھی مل جائیں گی، تو ان سے والد صاحب کا بہت قریبی تعلق تھا، اور دونوں کا کتابوں کا تبادلہ بھی چلتا تھا رد مودودیت کے موضوع پر۔ وہاں حکیم صاحب کے پاس کوئی نئی کتاب آتی تھی تو ہوتا کرتے تھے، وہاں آتی تھی، والد صاحب ان کو بھیجتے تھے ہمارے ذریعے سے، ہم گنگوں میں پڑھتے تھے اس زمانے میں۔ تو اسی زمانے میں حکیم صاحب نے مجھے ایک اخبار دکھایا، یہ بات کوئی طرح کا ہے 1981-82 میں، میں 12-14 سال کا 13 سال کا تھا، اور حکیم صاحب کے یہاں جاتا تھا، والد صاحب کی نسبت سے محبت کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ابھی چند سال پہلے 1979 میں مودودی صاحب کا انتقال ہو، مجھے یاد ہے، تو وہ گئے تھے علاج کے لیے امریکہ، اور 1979 میں ایران کا انقلاب آیا تھا، تو اس وہاں جاتے ہوئے ان سے کسی نے انٹرویو لیا تھا، ایرانی انقلاب کے بارے میں ایک سوال تھا، تو حکیم صاحب نے اخبار دکھایا، اس میں صاف لفظوں میں بلکہ جلیل حروف میں چھپا ہوا تھا کہ مودودی صاحب نے فرمایا ایران کا انقلاب میرے دل کی دھڑکن ہے۔ یہ الفاظ بالکل ایسے ہی مجھے ابھی بھی یاد ہے جیسے میں ابھی دیکھ رہا ہوں۔ تو ان کی فکر سے جو طبقہ تیار ہوا ہے وہ آزاد فکر طبقہ تیار ہوا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس 40-45 سال کے عرصے میں جو میں نے سمجھتے ہوئے اس جماعت کو دیکھا ہے، تو غیر مقلدیت کو کھاد اسی فکر سے ملا ہے۔ جب آزاد ہو جائے گا تو وہ کہاں رکے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اچھا، مودودی صاحب کے حد تک تقید ہے، ہمارے مفتی راشد صاحب بھی تقید ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے ایک آدمی سے کہا کہ بھائی جماعت اسلامی کے لوگوں میں جو ہے وہ شخصیت پرستی بہت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شخصیت پرستی کے پیچھے جھڑکیے پھرتے ہیں ان کے خیال میں۔ تو مولانا نے کہا کہ میرا خیال ایسا ہی ہے، کیوں کہ یہ بتائیے کہ آپ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں؟ جی بالکل پڑھتے ہو، تو قرآن کی تفسیر مستقل پڑھتے ہیں۔ کہاں آپ کے گھر میں کون کون سی تفاسیر ہے قرآن کی؟ تو ایک ہی تفسیر ہے، تبھی ہوگا، اس کے علاوہ تو نہیں۔ ان سے پوچھا کہ آپ فقہ کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں؟ تو مودودی صاحب کی یہ سب مسائل وغیرہ انہوں نے لکھی ہے۔ آپ سیرت کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں؟ تو وہ سیرت کی کتاب میں مودودی صاحب نے لکھی ہے۔ وہ چند کی موضوعات پر مفتی صاحب نے اس سے پوچھا، پتا چلا کہ سب مودودی صاحب کی ہے، تو ان میں یہی تو شخصیت پر ہم تو اس کے قائل نہیں، تو سب کو پڑھتے ہیں، سارے قاضی کو، سارے بڑے علماء کو پڑھتے۔ تو ان
ان کی حد تک تو تقید ہے، لیکن اسی مزاج نے ان کو آزاد کیا ہے۔ اور مجموعی اعتبار سے گویا علماء امت کا اور خدام دین کا احترام بھی ان کے اندر رہا، کیونکہ انہوں نے صراحتاً انکار کیا ہے جس آدمی نے انبیاء پر قلم کھینچ دیا ہو۔ یہ کوئی الزام تو نہیں ہے ان کے اوپر، یہ سچائی ہے کہ حضرات انبیاء کے بارے میں ان کی تعبیرات بالکل ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لائق بھی نہیں ہے، ڈالنے کی ضرورت کیا پڑی ہوئی ہے پہلے۔ اور حضرات صحابہ کے بارے میں اور اس کے بعد علماء امت کی گردن تو بہت آسان تھی نہ پہنچنا۔ جب حضرات انبیاء اور صحابہ پر قلم اٹھ گیا تو حضرات انبیاء حضرات علماء کے بارے میں کیا ہو سکتا تھا؟ انہوں نے ایک نظریہ بنایا اور اس نظریے کے مطابق سارے علماء امت کو ناکام قرار دے دیا۔ آپ بنیادی طور پر جو غلطی ہے اس کو سمجھیں، ساری بات کا میرے خلاصہ یہ نکلتا ہے، فہم دین کے سلسلے میں بھی امت کے تسلسل کا انکار ہے اور دین کی خدمت کے سلسلے میں بھی تسلسل کا انکار ہے۔ ان کے نزدیک کوئی مجدد کامل ہی پیدا نہیں ہوا۔ اب مجدد کامل یعنی قریب تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز اس درجے پر فارغ ہو جاتے لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو بیچارے۔ اب عمر ابن عبدالعزیز کی جب چھٹی ہو گئی تو باقی کیا بیچتے ہیں اس کے سامنے؟ امت میں گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبعث فی هذه الامت قرارا سے کلی کہتے سنتی میں مجدد الحدیث، حضور تو خبر دے رہے ہیں، باقاعدہ خوشخبری سنا رہے ہیں، مجدد آتے رہیں گے اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی لڑکا مجدد آئے گی، کوئی کامل مجدد آئے گی۔ اتنی عجیب بات ہے، یہ انکار حدیث کی بات کرتے ہیں نا، جگہ جگہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ آزاد ہو جاتا ہے جب آدمی تو ظاہر ہے کہ اس سے یہ سب ہوتا ہے۔ کل ملا کر یہ ہے کہ ایک طبقے کو دین کے قریب لانے کا کام ان سے ہوا، لیکن مجموعی اعتبار سے امت کے اندر آزاد فکری پیدا کرنے کا کام بھی بہرحال ہوا۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ صاحب جماعت اسلامی والے ان کی ساری باتوں سے اتفاق نہیں کرتے ہیں اور کیوں اس کو ایک فرقے کا نام دیا جا رہا ہے؟ تو جناب راضی فرقے کا نام ہم نے نہیں دیا، فرقہ تو انہوں نے خود بنایا، انہوں نے تو باقاعدہ بنیاد رکھی ہے۔ دیوبندیت کی فرقے کی کوئی بنیاد کہیں نہیں رکھی گئی، لیکن جماعت اسلامی کی جو باقاعدہ بنیاد رکھی گئی ہے ایسے ویسے نہیں، باقاعدہ اس آبادی کو دارالاسلام کا نام دیا گیا۔ وہ لوگ نئے سرے سے اسلام میں داخل ہوں گے اور دارالاسلام میں رہیں گے۔ مولانا حضور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بیچارے منتقل ہو گئے تھے، مولانا عبد الرحمان سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے بڑے چھوٹے سے تھے، اس وقت پڑھتے تھے شہر وغیرہ، تو گویا پڑھنے کے لیے کتابوں کی ضرورت پڑی تو مودودی صاحب کی لائبریری میں سے ملی تھی شہر جیسی کتابیں لکھا ہے انہوں نے، تو وہ منتقل ہو گئے تھے وہاں۔ آپ نے اسلام آپ نے قائم کیا اور جماعت اسلامی نام رکھ کے آپ نے بنیاد رکھی تو فرقہ تو آپ نے بنایا، اور جناب یہی وجہ ہے کہ آپ کی تردید کرنی پڑی، ورنہ یوں انفرادی طور پر اقبال کیا کیا گمراہی نہیں ملے گی۔ یہ جو بار بار بات آ رہی تھی کہ اقبال پہ رد کرو، کریں گے رد، اقبال پہ کیا دے رہے رد۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ مولویوں نے تو زیادہ طرفوں نے اعتنا نہیں سمجھا، میں گستاخی کر رہا ہوں اس اقبال کے ساتھ جس پر 2000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہوں گی۔ علامہ اقبال کو ہیرو ہے، لیکن علامہ اقبال کے مذہبی خیالات اور افکار میں اتنی غلطیاں ہیں، ہمارے علماء میں حضرت مولانا علی میاں اللہ سے بڑا محقق شاعر نہ ملے اقبال کا، انہوں نے خود لکھا ہے کہ ان سے غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کوئی مذہبی اعتبار سے وہ نمونے کی شخصیت نہیں ہے، یہ بات بالکل صاف ہے۔ اقبال جو ہے وہ کوئی دینی مطالعہ ان کا کتنا تھا میں نہیں جانتا، مگر دینی فہم کے مقام کے اعتبار سے ایک متوسط درجے کے مولوی کے برابر بھی نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، اسے ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ ہے نہیں بات۔ اور باقی کو ملا وغیرہ کو لکھتے ہیں تو وہ ملا ہم نہیں ہیں، وہ ملا وہ ہیں جو اقبال کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، بدعتی ملا، خانقاہی ملا، پیر پرست ملا، مزار پرست ملا، وہ ملا ان کے سامنے۔ مگر جدت پسند طبقہ کلام اقبال سے غلط استدلال کرتا ہے، مگر چھوڑیں اس بحث کو، اقبال ہو یا کوئی بھی ہو، اگر کسی نے جماعت نہیں بنائی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی غلطی کا نقصان متعدی نہیں ہوتا۔ امت میں اس طرح انفرادی طور پر بہت لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، علامہ ابن تیمیہ جیسا آدمی جن کا احترام ہم بھی دل سے کرتے ہیں، وہ بہت بڑا آدمی ہے امت کا،
لیکن ذات جتنے مسائل میں ان کا تفرد ہے اور ہم ان کو بالکل غلط مانتے ہیں. علامہ کشمیری کا قول آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابن تیمیہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر میں سب اٹھا کر دیکھنا چاہوں تو بھی دل جائے گی، لیکن اگر استوا عرش کے مسئلے میں دارالحدیث میں داخل ہونا چاہیں تو داخل نہیں ہونا چاہوں. یہ شاہدار فرمائے تو غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا، لیکن آپ جب ایک جماعت بنا کر اپنی فکر کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے تو پھر تو آپ کو پکڑا جائے گا. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو شیخ الاسلام ابو سعید نے کام کیا ہے تو وہ پوری طرح حقیقت کو جانتے تھے، اور جناب نے خود لکھا تھا ایک مرتبہ آبادی سے مشورہ ہوا تھا کہ بہت سے لوگ کو نہیں پتا ہوگا، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو چلی گئی ہے پیچھے بس وقت میں چلی گئی ہے. اس طرح سے وہ قلم کو ذریعے معاش بنا کر کے دین کا ایک بیڑا اٹھایا گیا تھا. میں نیت میں حملہ نہیں کرنا چاہتا، صرف ان کے الفاظ نقل کرتا ہوں. اور ایک چیز اور سمجھ لیں، بہت زیادہ بات لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں پر مدرسوں کے اندر اور دیوبند کے اندر اگر کچھ لوگ اس فکر سے اثر نو متاثر ہونے لگے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ چھوٹے سکے کی طرف جا رہے ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہے، وہ جذباتیت کا شکار ہے. ہم کسی کی ذہنیت کو محدود نہیں کرتے، ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، اور کھانے کے ساتھ نہ پڑھیں، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں. مجھے نہیں پتا تھا اتنی وضاحت کے ساتھ اس بات کا، لیکن میں ان عزیزوں سے بھی کہوں گا، ہمارا کوئی غیر نہیں ہے وہ لوگ بھی، ان سے ہم یہی بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی حماقت کر رہے ہیں تو اس کو بند کر دیں، صحیح کتابیں رکھیں وہاں پر، اکابر دیوبند علماء دیوبند کی کتابیں رکھیں، اور ہماری کتابیں، ہمارے عقیدے، ہمارے خیالات، ہمارے افکار، یہ تو کوئی راز نہیں ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. ہم کوئی اپنا فرقہ بنانے کی بھی دعوت نہیں دیتے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہماری فکر، جیسا کہ مولانا نے بھی بتایا، ان بڑوں کے لٹریچر سے مرتب ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الگ سے کوئی فرقہ ہے. ہمارے اکابر نے جہاں کہیں بھی لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ. سوال یہ ہے، کیا ٹائم ہو گیا؟ سوال یہ ہے کہ جو لوگ جماعت سے یعنی جماعت صحابہ سے اپنے آپ کو خود الگ کر لیں، انہیں کیوں پریشانی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق قرار دے رہے ہیں؟ بھائی ہم نے تو نہیں کیا آپ کو جماعت سے خارج، آپ نے جماعت صحابہ سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے، اور آپ نے سنت سے بھی الگ کیا ہے اپنے آپ کو. کتنی ہی سنتوں کا آپ نے انکار کر دیا ہے، اور حدیثوں کو آپ نے یعنی ابھی دیکھا آپ نے کہ دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قیاسات کہہ رہے ہیں. یہ تو ہماری عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کا انکار ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قیاس بھی ہے، اگر آپ کا خیال ہے وہ قیاس بھی وحی الہی ہے، اور پیغمبر کا قیاس کو قیاس ہے، اور آپ جو فرما رہے ہیں وہ وحی ہے. اسے مان لیا جائے تو پیغمبر کے قیاس کو چھوڑ دیا جائے. عجیب بات ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں بہت باریک ہوتی ہیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پڑھیں اور صحیح چیزیں پڑھیں، خوب پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر ان کی چیزوں کو بھی پڑھیں. آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہو کہ آپ صحیح اور غلط کا امتیاز کر سکیں. لیکن صاف بات ہے، جیسا کہ مولانا نے ذکر کیا، ہمیں اگر کوئی تانا دے کہ صاحب ہم اپنے طلبا کو اپنی فکر کا پابند رکھنا چاہتے ہیں تو جی بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اپنے طلبا کو منتشر کرنے کے لیے نہیں بلایا، ہم نے اپنے طلبا کو غلط راستوں پر ڈالنے کے لیے داخلہ نہیں دیا ہے، ہم نے ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے داخلہ دیا ہے. ہم تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے یہی بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں ہم سے زیادہ اتحاد کی بات کس نے کی ہے عملی طور پر. آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کام جن کا نام آپ لیتے ہیں عملی طور پر کس نے وہ کام کیے. ہمارے یہاں اسی میں سہسپور جو میرا آبائی وطن ہے اس میں ایک صاحب کے شاعر میرے رشتے دار بھی تھے. انہوں نے اس زمانے میں جب یہ افغانستان کا معاملہ بہت گرم تھا، 9/11 کا معاملہ قریب تھا، اس زمانے میں ہم لوگوں کا تنقید کسی مجلس میں مشاعرہ ہو تو مجھے موقع ملا، میں نے کہا کہ کیا آپ بھی ہماری غلطی معاف نہیں ہوگی؟
ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے دوڑا لے رہے ہیں اور اب بھی ہمارے غلط کی بات نہیں ہو رہی ہے، مجاہد اب بھی آتی ہے. عجیب بات ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ الفاظ سے کچھ ہونا چھوڑ دو. یہ صرف الفاظ سے کچھ ہونے کا مسئلہ ہے. اور مولانا نے اشارہ کیا ادبیت سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ادبیت کی آپ کیا کمی ہے. اس وقت بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ آپ اپنے علاقے کی تحریروں کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنی ادبی چاشتوں کی پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. لیکن چھوڑیے، آپ بن جائیں گے نا. آپ کیجیے محنت لکھنے میں اور پڑھنے میں، مطالعہ کریں، محنت کریں، زیادہ پڑھیں. بالکل صفائی کے ساتھ دو تین باتیں کہہ کر بات ختم کرتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کو صحیح فکر دینے کے پابند ہیں اور اس پر ہمیں کوئی کسی سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ ذاتی طور پر بہت اچھے بالکل ہو سکتے ہیں اور ہیں اپنی جگہ، لیکن جو ان کی فکری غلطیاں ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں اور ان کو غلط کہنے سے ہم باز نہیں رہ سکتے. یہ ہماری ذمہ داری اور مجبوری ہے. اور ہمارے سامنے جو راستہ ہمارے بڑوں نے چھوڑا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آج کا کوئی بڑے سے بڑا مفکر ان حضرات کے رسوخ فی العلم کا پاسر نہیں ہو سکتا. یا ہم حضرت قاسم نانوی، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت سہارنپوری، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت علامہ کشمیری، حضرت مفتی کفایت اللہ اور حضرت حکیم الاسلام، ان کے راستے کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے کوئی بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. میرا مفہوم اگر سمجھ لیں تو سمجھ لیں، اور جہاں پہنچنی چاہیے بات وہاں پہنچ جائے. سب کو یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ آپ اگر قاسمی ہیں اور آپ اگر نسبت رکھتے ہیں اکابر دیوبند سے تو ان کی فکر پر آپ کو رہنا پڑے گا. ہم اس فکر سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی پر جینا اور اسی پر مرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم اسی کو ہدایت کا راستہ سمجھتے ہیں. باقی ہم بے وجہ مسائل کھڑے بالکل نہیں کرنا چاہتے. یہ سوشل میڈیا پر قصداً چھیڑا گیا تاکہ ہمیں مطلوب کیا جا سکے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں، باقی اللہ معاف کرے کسی نے کیا کیا اللہ تعالیٰ حقیقت جانتا ہے، لیکن جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ایک مناظرہ ہو رہا تھا جیسا کہ مستقل ہوتا رہتا ہے، معمول کا ایک حصہ تھا، تو آپ نے سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کر کے آپ نے اتحاد کو ختم کیا یا ہم نے کیا؟ ہم نے معمول کے مطابق کام کیا، آپ نے معمول کے خلاف کام کیا. آپ نے نشانہ بنایا، آپ نے لوگوں کو موقع دیا ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا اور امت کو انتشار میں مبتلا کرنے کا. ورنہ آپ خود مانتے ہیں کہ ایک دوسرے کی فکر پر تنقید ہوتی رہی ہے. اس طریقے سے کتابوں میں تنقید ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے درسگاہوں میں یہ درسگاہ ذمہ دار درسگاہ ہے. اسی درسگاہوں میں صحیح بات ہے بیان کی جاتی ہے، وہ مجبوری ہے، وہ ذمہ داری ہے. وہ یہاں مناظرے کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور درسگاہوں میں بھی ہوتی ہے. وہ معمول کا ایک حصہ ہے، آپ نے اس کو غیر معمولی انداز سے پیش کر کے انتشار پیدا کیا ہے. اللہ سے کرنے کی ضرورت ہے، صحیح راستے پر قائم رہنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ.